آپ کو لگتا ہے کہ پی ٹی آئی فیصلہ کن تحریک چلا پائے گی؟ ممکن ہے. اب تو یہ 5 تاریخ کو پتہ لگے گا, کوئی دیر نہیں, کل کا دن ہے. اور پی ٹی آئی والوں نے جو ایک حیرت زدہ کر دیا تھا ساری قوم کو 8 فروری 2022 کو, جو انہوں نے بالکل, قوم یہ توقع ہی نہیں تھی کر رہی کہ کوئی پی ٹی آئی کا کینڈیڈیٹ باہر نکل بھی سکے گا, کیونکہ پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹ کے ساتھ اس ریاست نے بے انتہا ظلم اور جبر کیا. 21 معتبر آدمی یہ کہتا ہوا کہ میں عمران خان کے ساتھ ہوں, 20 دن کے لیے غائب ہوتا ہے, اور وہ نکلتا کسی اینکر, کسی مطلب بنے ہوئے اینکر کے, اس کے گھر سے نکلتا ہے اور وہاں پریس کانفرنس کر دیتا ہے, بلا لیتا ہے, اور وہاں وہ کہتا ہے کہ عمران خان جتنا برا آدمی کوئی نہیں, اور اس کو سنانی شروع ہو جاتا ہے. تو یہ جبر ہوا ہے ان پہ کہ یہ اب شاید اس دفعہ آج رات کو یہ سوچیں کہ ہم نے اب جبر کا مقابلہ کرنا ہے, کب تک ہم مار کھاتے رہیں گے. تو اگر نکل آئے تو لوگ ان کے ساتھ نکل آئیں گے, پر یہ جتنا انتظام کیا جا رہا ہے گورنمنٹ کی طرف سے ان کو روکنے کے لیے, وہ بھی ایک ریکارڈ ہے. اور مریم بی بی کے تو یہ ایک اس کے لیے تو اس نے اپنا ایک چیلنج بنایا ہوا ہے کہ پی ٹی آئی کا جلسہ کامیاب ہو گیا تو میری بہت اس میں بے عزتی ہے. تو کیونکہ شہباز شریف تو کوئی میٹر ہی نہیں کرتے, شہباز شریف بیچارہ ہے ہی کہیں نہیں, اس کو اس پہ یہ لگانا الزام کہ اس نے جبر کیا ہے, اس نے زیادتی کی ہے, میں تو سمجھتا ہوں وہ بھی اتنا اس لحاظ سے ایک لفظ ہوتا ہے, لفظ میں نے بنایا ہوا ہے اصل میں, اور میں چاہتا ہوں کہ یہ لوگ اس کو اڈاپٹ کریں. ایک ہوتا ہے جو معصوم ہو, انوسینٹ ہو, اور ایک ہوتا ہے جو بے خبر ہو. بے خبر ضروری انوسینٹ نہیں ہوگا, اور انوسینٹ ضروری بے خبر نہیں ہوگا, پر ایک ہوتا ہے جو ان دونوں کا امتزاج ہے. اچھا, وہ ہوتا ہے اگنوسینٹ. اور یہ نیا لفظ میں کوئن کرنا چاہتا ہوں آکسفورڈ ڈکشنری کو بھیجنے کے لیے کہ اگنوسینٹ وہ ہے جو اگنورنٹ بھی ہے اور انوسینٹ بھی ہے. اچھا, یہ بیچارہ شہباز شریف تو اگنوسینٹ. مطلب سر اتنے زیادہ وہ بے بس ہے پرائم منسٹر ہو کر بھی؟ ہاں, پرائم منسٹر کہاں سے ہوا, وہ کب ہوا پرائم منسٹر؟ وہ ایک کرسی پہ بٹھا دیا گیا جس پہ اس کو کہا بیٹا آپ نے پرائم منسٹر کھیلنا. تو سر اس کا مطلب ہے جو ان کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ شاید یہ پہلے پرائم منسٹر بن جائیں گے جو 5 سال پورے کر جائیں گے, اور یہ ان کی شاید یہ جو آپ اگنوسنٹ کہہ رہے ہیں یہ شاید ان کی وجہ سے وہ جو پیج ہے سیم پیج یہ بھی برقرار ہی رہ پائے گا, سوٹیبل آپشن ہے. نہیں, 5 سال پورے کرتا ہے تو کوئی یہ حکومت نظر نہیں آتی, یہ حکومت نظر نہیں آتی. اس حکومت کے اتنے تضادات ہیں اس میں, اور اتنے اس میں علیحدہ مورچے ہیں, ایک دوسرے کے آمنے سامنے بھی مورچے ہیں. اور یہ اس کی وجہ یہ بنیادی طور پہ دیکھیں جی, یہ حکومت بنیادی طور پہ پرائم منسٹر کی ہے, اور پرائم منسٹر اور پھر اس کی بھتیجی کی, اور پرائم منسٹر جو ہے وہ کوئی ایسی پرسنالٹی نہیں بن سکے جن سے لوگ چپک سکیں, جن سے لوگ انسپائر ہوتے ہیں. رائٹ, اس میں عمران خان کی ہے ایسی پرسنالٹی. اب وہ لوگ اگر تو کل ڈر خوف کے بغیر جھاڑ دیا ڈر اور سوچا کہ کیا ہو جائے گا. بنگلہ دیش میں بھی تو اسٹوڈنٹس نکلے تھے, پہلے گولیاں کچھ چل گئی تھیں, کچھ اوپر آخر فتح تو انہیں کی ہوئی اور ہفتوں مہینوں میں. تو یہ چیز پاکستان میں ویسے ہی میں کہتا ہوں کہ ماضی کے علاوہ کوئی پریڈکشن نہیں ہو سکتی, کوئی پیش گوئی نہیں ہو سکتی ماضی کے علاوہ. You cannot predict anything but the past. کل کا دن کیا رنگ لاتا ہے, You never know. will be another day. لیکن سر پھر بھی ایک لیڈرشپ
ایک لیڈرشپ کرائسس تو موجود ہے نا، کیونکہ سینیٹ اور نیشنل اسمبلی دونوں میں اپوزیشن لیڈرز کو 9 مئی کیسز میں سزا ہو چکی ہے، پی ٹی آئی کے درجنوں رہنماؤں کے 26 نومبر کیسز میں نان بیلیبل وارنٹس بھی جاری ہوئے ہیں، تو اس ویکیوم کا پی ٹی آئی کی تحریک پر تو اثر پڑے گا نا؟ پڑ سکتا ہے، پڑے گا یقیناً، اس میں کوئی شک نہیں، پر کس طرف پڑ جائے یہ نہیں پتا۔ اچھا، یہ لوگ اگر ایک بشرا بچی کا بس کے نیچے آتی ہے کراچی میں اور سارے پاکستان میں آگ لگی ہوتی، تو یہ تو ایک حادثہ ہونے کی دیر ہے۔ ہمارے ہاں تو حادثے ہوتے ہیں اور پالیٹکس آگے چلتی جاتی ہے۔ کیونکہ ایک طرف تو حکومت کہتی ہے کہ ہم کافی کانفیڈنٹ ہیں، تحریک انصاف سے کوئی خطرہ نہیں، دوسری طرف ہم کل رات سے ایک ویو آف اریسٹ بھی دیکھ رہے ہیں، لیڈرشپ کے گھروں پر چھاپے مارے جا رہے ہیں۔ سو از دس اے سائن آف پینک؟ کہیں نہ کہیں حکومت کی وہ جو کمفرٹیبلٹی اندر، کہیں انہیں بھی پتہ ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے، کچھ بھی اپسیٹ ہو سکتا ہے؟ انہیں پتہ ہے جی، فارم 37 کے ایم این اے، ہر ایم این اے وہ مطلب ہے ہتھکڑیوں میں ہو سکتا ہے۔ ٹھیک، فارم 37 اتنا بڑا جرم ہے، فارم 35 کو ضائع کر دیں۔ فارم 47 پولنگ اسٹیشن کے کم 45 تو اس میں سب ووٹرز کے ایک طرف لسٹ ہے یہ کینڈیڈیٹس کی، ایک طرف پولنگ اسٹیشن کی۔ پولنگ اسٹیشن کی میرے کیس میں 270 پولنگ اسٹیشن تھے میرے وہاں تک جاتی ہے۔ اب آپ کوئی کینڈیڈیٹ کہیں، آج کہیں جی ہم محمد حسین چودھری کا دیکھنا چاہتے ہیں کس پولنگ اسٹیشن میں کہاں ملے، تو آپ یوں لسٹ پہ جائیں گے، یہ محمد حسین چودھری ہے، یہ اس کے اب پولنگ اسٹیشن آپ دیکھتے جائیں گے نیچے۔ اب اسی طرح دوسرے کینڈیڈیٹس کے پولنگ اسٹیشن 18 کینڈیڈیٹس کے آتے جائیں گے۔ اب آپ کو اس کا جو ٹوٹل ہے وہ فارم 47 میں آنا چاہیے، ہر بندے کا ٹوٹل، یوں لائن لگی ہے اور وہ سارا ایک ایک کر کے آپ بتا سکتے ہیں۔ آپ کا پولنگ اسٹیشن 203 وہ 203 میں آپ کو لے جائے گا۔ اب اس میں آپ اس کی لائن میں وضع کریں گے کہ کینڈیڈیٹ اپنا، آپ نے محمد اکرم رکھا ہوا ہے تو وہ اس کو کتنے ووٹ ملے۔ اب جب یہ ٹوٹل ہو جاتا ہے ہر پولنگ اسٹیشن سے، تو یہ فارم 47 وہ ٹوٹل ہے۔ اب آپ سب کچھ غائب کر دیں، ضائع کر دیں اور فارم 47 پہ آپ چلائیں، تو یہ فارم 45 جو ہے، یہ فارم 45 یہ ہر ایم این اے اور ایم پی اے جو کہ نون لیگ کے ٹکٹ سے اس الیکشن میں ہوا ہے، اس کے گھر میں یہ اس کی قبر ہے، اس 45 کی، ان کے سین میں، سامنے سین میں، اور وہ قبر سے نکلیں گے، یہ میں آپ کو بتا دوں وہ نکلیں گے۔ وہ نواز شریف کا دیکھیں جو ڈاکٹر رشید کے خلاف ہے، اس کے یاسمین راشد کے خلاف، ہاں جی، 13,000 ہیں۔ یاسمین راشد، جی یاسمین راشد، اب وہ اس سے مطلب ہے کہ کوئی، لیکن سر پھر انہوں نے مینیج کر لیا نا، پھر اب انہی کی ہم حکومت تو انہوں نے بنا لی۔ باخبر رہیے ہر جگہ ہر وقت بر وقت۔ ابھی سنو نیوز کا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں اور جانیے ملکی اور غیر ملکی حالات و واقعات یقین کے ساتھ۔